میر کی جو اپنی سوچ ہے اس کا اظہار ایک شعر میں میر نے کیا ہے کہ اس فن میں کوئی بیتہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زبان ہے۔ میر نے فارسی کے جو پاور تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے سامنے ایک ایسی زبان کو جس کو گرا پڑا سمجھا جاتا تھا، اس کو کھڑا کر دیا سامنے اور چیلنج کرنے کے قابل بنا دیا۔ تو یہ اردو کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے میر صاحب کا۔ میر جو ہے احساس کے شاعر ہیں، غالب جو ہے وہ فکر کے شاعر ہیں۔ تو اگر آپ میر کی شاعری میں روانی کیسے پیدا ہوئی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میر کے یہاں ایک سوچتا ہوا احساس ہے، یعنی ایک ایسا احساس جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے۔ محبت کے مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو لٹا دینا کسی کے لیے، اپنے آپ کو گم کر دینا۔ جن لوگوں نے محبت کی ہوگی ان کو پتا ہوگا بڑا رونا پڑتا ہے اور بہت تڑپنا پڑتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب میر صاحب کی پوری شاعری میں یہ سب کچھ ہے۔ اس سیشن کا آغاز میں میر ہی کے ایک شعر میں ذرا سا تصرف کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ میر کا شعر ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کبھی یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو میر ایک سخت بھاری پتھر ہے، کب یہ ہم ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے میر کے سلسلے میں جو خود میر نے کہی، میر کے بعد جتنے لوگ آئے تقریباً شاعروں میں، نقادوں میں، سب نے اس کی تائید میں یہ بات ضرور کہی۔ میر نے کہا تھا کہ ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ اب میر کو آپ دیکھیں تو یہ ہماری زبان جو ہے جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، ریختہ بالکل اپنے ابتدائی زمانے میں تھی، اور میر کو ایک فائدہ یہ تھا کہ میر کے پاس اس زبان کی ایسی کوئی بڑی روایت نہیں تھی جس کا انہیں اتباع کرنا تھا، اس زبان کی، میں فارسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے فائدہ میر کو ایک یہ ہوا کہ میر اس پوزیشن میں تھے کہ بعد کے شاعروں کے لیے مضامین طے کر دیتے، اسلوب طے کر دیتے، اور زبان بھی جو میر نے استعمال کی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موجود رہے ہوں گے، فاروقی صاحب نے کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا، عربی کے الفاظ اور دوسری زبان کے الفاظ کس طرح میر نے بہت ماہرانہ طور پر استعمال کیے ہیں۔ تو میر کی عظمت آپ جانتے ہیں، 6 دیوان شعر کے میر کے ہیں، 37 مثنویاں کم و بیش میر نے لکھی، اس کے علاوہ مرثیے ہیں، اس کے علاوہ منقبت ہے اور قصیدہ ہے اور مثنوی ہے اور ہفت بند ہے اور نعت ہے۔ تو ایسا کیا ہے جو میر نے نہیں کیا ہوگا؟ اور میر کا جی ان سے بھی جب نہیں بھرا تو 3 اور کتابیں نثر میں، نکات الشعراء، فیض میر اور ذکر میر، یہ 3 کتابیں فارسی میں انہوں نے لکھی۔ نکات الشعراء آپ جانتے ہیں میر سے پہلے کے شاعر کا اور میر کے زمانے کے شعراء کا تذکرہ اس میں ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کی طرح میر کو یہ اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور زبان کے تعلق سے جو میر کا اندازہ ہے، میر کی جو اپنی سوچ ہے اس کا اظہار ایک شعر میں میر نے کیا ہے کہ اس فن میں کوئی بیتہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زبان ہے۔ شافع صاحب گفتگو اسی سے شروع کرتے ہیں، روانی سے، کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اچھا، دیوان جب میں نے ذرا پلٹا تو دیکھا کہ یہ ایک یہی شعر نہیں ہے، روانی پہ اور کم سے کم 2 شعر میں نے پائے۔ ایک تو یہ کہ اس بحر میں ایک اور غزل تو بھی میر کا، دریا تھا تو تیری روانی کو کیا ہوا، اور ایک اور شعر ہے کہ دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر، در سے 1000 چند ہے اس کے سخن میں آپ۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ روانی جس کا میر تذکرہ کرتے ہیں، کیا میر کے ہاں ایسے اظہار کے وسائل ہیں جس کے استعمال سے یہ روانی پیدا ہو؟ کیا یہ روانی میر کا اختصاص ہے؟ کیا یہ روانی میر کو دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے؟ بہت شکریہ سرفراز خالد صاحب،
اور میر کے بارے میں جو بات آپ نے کہی، روانی، سلاست، سادگی، یہ میر کے بارے میں 300 برس ظاہر ہے میر کے انتقال کو ہوئے، 90 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے آپ ان کے جتنے ان کے مجموعہ کلام چھپے ہیں، مثنویہ چھپی ہیں، نثر میں 3 کتابیں، ان کا آپ نے ذکر کیا. لیکن میر کو سمجھنے کا یہ جو ایک کینن بن گیا، وہ یہ 3 چیزیں بس سمجھی جاتی تھی کہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں، یعنی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس کو سب لوگ سمجھ سکیں، یا آسان بحریں استعمال کرتے ہیں، یا ایسی بحریں جن میں ترنم بہت ہوتا ہے، یا سادگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کینن بن گیا ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے. اور دیکھیے جو آدمی سب باتیں کہی جاتی ہیں اس میں سچ نہیں ہوتی، اور اس میں ایک جزوی صداقت ہوتی ہے. تو اگر آپ میر کے یہاں جو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا میر نے جو سادگی کا ایک بھرم ہے، اگر آپ ان کے اشعار پڑھیں، جو آپ نے اشعار پڑھے ضرور اس میں انڈیکیٹ کرتے ہیں. میر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میر خود کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام میں روانی بہت ہے. تو دیکھیے یہ جو شاعر یا افسانہ نگار ہو یا کوئی تخلیق کار اپنے بارے میں جو اظہار کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میر کا، جیسے فاروقی نے بہت اچھا مطالعہ کیا ہے شور انگیز میں، اور ان تمام میر کے تمام بہت سے اشعار کی تشریح کر کے بتایا کہ میر کے یہاں روانی کا کیا مطلب ہے اور شور انگیزی کیا ہے. دیکھیے میر کے کلام میں روانی کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ بالکل عام فہم الفاظ ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں اسپوکن ورڈ کے شاعر تھے. یعنی جب آپ بولتے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو اس میں ایک طرح کی اسپوکن ورڈ میں امیڈیسی ہوتی، برجستگی، گفتگو کی سی برجستگی ہوتی ہے کہ دل سے بات کہی جائے، دل تک پہنچے. یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. اسپوکن ورڈ کے شاعر تھے اور اورل ٹریڈیشن کے شاعر تھے، زبانی روایت کے شاعر تھے. لیکن ان کے 7 دیوان چھپے تھے. دیکھیے جو لکھنے والا جو ہوتا ہے، میر نے جب ظاہر 17ویں صدی کے وہ شاعر تھے، 300 سال ہو گئے ہیں، 20ویں صدی کے شاعر تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تب وہ زمانہ بدل رہا ہے، اورلٹی سے ہم پھر ریٹن ورڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو لکھنے والا جو ہوتا ہے، جو شاعر ہے، تو مشاعرے میں شعر پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے تمام قارئین سامعین موجود ہیں. لیکن جو لکھنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کے سامنے اس کا سامع کون ہے. کوئی اس کی کتاب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. بورخیس کی ایک کہانی اس نے لکھا کہ یہ جو کاغذ کی جو تنہائی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے. تو میر اصلاً جو مجھے لگتا ہے جو جس طرح کے شاعر تھے اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسپوکن ورڈ کے وہ شاعر ضرور تھے، لیکن جو اردو کے، جس کو نارنگ صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے جس میں انہوں نے میر کے جو مختلف لہجے ہیں، جو اسپوکن ورڈ کے علاوہ جو اردو کا جو پورا ایک ڈھانچہ تھا، جو اردو کے جتنے اسالیب ہو سکتے تھے، میر نے کیسے اس کو استعمال کیا. مثلاً ان کے ہاں کاف لفظ ہے، گاف ہے، بے ہے، بے ہے، یہ تھا، یہ سب جو ہندی ہکار آوازیں ہیں اس کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. اس سے روانی پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی یہ ایک بالکل دوسری بحث ہے. لیکن میر کا ہندوستان میں جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو سافٹ پاور ہے اس کے جو نمائندہ ہیں، اس میں میر اور غالب دونوں بہت اہم شاعر ہیں. اور میر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو سامنے کے اشعار ہیں، میر کو سمجھنے کی کوشش بہت کی گئی. وہ کہا گیا 72 اشعار ہیں، 72 نشتر ہیں، یا ان کے سادگی ہے، سلاست ہے، میر غم کے شاعر ہیں، رنج و علم کے شاعر. تو یہ سب سمجھنے کے طریقے تھے، اس سے آپ میر کی پوری بازیافت نہیں ہو سکتی ہے. میر کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ان کو میر اصلاً زندگی کے تعدادات جو ہیں، جو کنٹرڈکشن سے ہیومن لائف کے، اس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا. میر کو اور غالب کی جب بات کی جاتی تو کہا جاتا ہے میر جو ہے احساس کے شاعر ہیں، غالب جو ہے وہ فکر کے شاعر ہیں. تو اگر آپ میر کی شاعری میں روانی کیسے پیدا ہوئی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میر کے یہاں ایک سوچتا ہوا احساس ہے، یعنی ایک ایسا احساس جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے، یا آپ فکر انگیز احساس کے شاعر ہیں. ان کے بہت سے اشعار ہیں، جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں. اب دیکھیے سامنے کا خواب دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کا ایک مصرع بہت مشہور ہے، جاگتا ہوں کہ خواب جی میں بھرتا ہوں اسے کہ جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں. دوسرا مصرع آپ دیکھیں تو خواب کرنا جو محاورہ تھا وہ انہوں نے خواب دیکھنا تھا، اس کو خواب کرنا یعنی بحیثیت زندگی کرنے کا انہوں نے ایک حوالہ بنایا. لیکن جو میر کو یہ سمجھنا ہے کہ رنج و غم کے شاعر تھے، دکھ و درد کے شاعر تھے، لیکن میر اس کے علاوہ بہت تھے. دیکھیے بڑی شاعری کیا ہوتی ہے. بڑی شاعری، میر کی شاعری کو سمجھنے کا میرے خیال میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے کیسے وہ خاموشی قائم کرتے ہیں. دیکھیے الفاظ تو آپ کے سامنے سب استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑے بڑے شاعر استعمال کرتے ہیں، سب شاعر استعمال کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ایم کیا ہوتا ہے شاعری کا. شاعری کا ایک ایسا نقش وہ قائم کرتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے
कैसे आप बिल्कुल तन्हा रह जाएं, वो सोचने पे मजबूर हो जाएं वो रवानी है या नहीं है, लेकिन आपको किसी एक ऐसे लम्हे में आपके सामने करते हैं। मुश्ताक यूसुफी ने एक जगह कहीं लिखा है, मोर के नाच का जिक्र किया है कि मोर नाच रहा होता है, नाचते नाचते तमाम जंगल उसके सामने होता है, तमाम लोग उससे लुत्फानंदोज रहते हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है कि जब बिल्कुल मोर नाचते नाचते बिल्कुल तन्हा हो जाता है और तमाम लोग उसको तमाशा देखने लगते हैं। मीर की शायरी, मुझे लगता है कि तमाशा देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मीर की शायरी जो है, आपको तमाशा जो लोग देख रहे हैं उनका गम क्या है, उनका अंदोह क्या है, उससे आपको रूबरू कराती है। बस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं फ़ैज़ साहब, वहाँ से बात शुरू करते हैं। वो जो रिवायत है कि एक दफ़ा मीर ने वो शेर सुना सौदा का, मतला है बल्कि वो कि हम चमन में सुबह जो उस जंगजू का नाम लिया, सबा ने तेख का आबे रवां से काम लिया। और कहते हैं कि मीर ने सुनते ही कहा कि हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। अब यहीं आप गौर करें तो सौदा का शेर जो फ़ारसी की हमारी रिवायत है, चमन और जंगजू और तेग और आबे रवां और ये तमाम चीज़ें, उसके बिलमुकाबिल जो मीर का शेर है वो बिल्कुल वो रिवायत जो फ़ारसी की है उससे बिल्कुल अलग है। और हसन अस्करी ने बहुत एक दिलचस्प बात लिखी है कि मीर के यहाँ गज़ल के वो मानी नहीं है जो फ़ारसी में गज़ल के मानी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि फ़ारसी शायरी का जो परवरदा ज़हन है वो मीर को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकता। फ़रज साहब। शुक्रिया सरफराज साहब। मैं असल में मीर के बारे में जहाँ से आपने शुरुआत की है, ये इस पर तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मामला ये है कि यहाँ पर जितनी साहिबान तशरीफ़ रखते हैं वो सिर्फ मीर से का नाम सुन के यहाँ आए हों, ये मुझे नहीं लगता। इसलिए कि मीर का नाम जिस तरह से पिछले 300 वर्षों में सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचा है, वो बड़ी आजमाइशों के में घिरा हुआ रहा है। लेकिन मीर जो हैं, अब इस वक्त जो दौर है वो गालिब का दौर है, इसलिए कि वो मार्केट उनका बन गया है। तो मीर के बारे में लोगों ने सुना तो है कि कोई शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे, और कुछ शेर भी लोगों को उड़ते हुए उन तक पहुँचे हैं, लेकिन मीर से ये बिल्कुल साफ बात है कि मीर को उस तरह नहीं जानते लोग जिस तरह से उन्हें जाना चाहिए। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि मीर पहले बड़े शायर हैं हमारी रेख्ता के और उर्दू के, और सिर्फ बड़े शायर नहीं हैं बल्कि वो उन्होंने जो काम किया उससे उर्दू ज़बान को इस काबिल बनाया कि उसमें बड़ी शायरी हो सके। तो ये दो काम किए उन्होंने कि वो जो घिड़ी पड़ी ज़बान कही जाती थी, मतलब मीर के ज़माने में 18वीं सदी में जब रेख्ता जिसे कहते थे, उस रेख्ता की शायरी हुए थी 50-60 साल हुए थे। तो 50 साल 60 साल में ज़बान बनना, मतलब दोनों साथ काम किए, ज़बान बनाने में कंट्रीब्यूशन किया और ज़बान को इस काबिल बनाने में भी कंट्रीब्यूट किया कि वो बड़ी शायरी की काबिल हो सके। तो दोनों सतह पर काम किया अमीर साहब ने। अब हुआ ये, उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनके ज़माने में या उनके थोड़े से बाद उनके बारे में ये मशहूर हो गया कि वो खुदाए सुखन है, मतलब इज़ ए गॉड ऑफ पोइट्री। अब ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में कि मीर साहब, मतलब उनके शेर लोग तोहफे में भेजते थे। कोई दिल्ली आया बाहर से, लखनऊ से या हैदराबाद से, यहाँ से, तो उनके शेर लेके जाता था तोहफे में लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये मामला था उनका उनके ज़माने में। लेकिन वो मतलब ज़िंदगी उनकी जो थी वो इतनी भाग दौड़ में गुजरी है कि वो दिल्ली में कभी ठहर नहीं पाए। कभी मतलब जंगों में भी शरीक रहे, मतलब जिनके साथ वो रहते थे, जिनके नौकर होते थे, वो जंगों में ले जाता था। रियायत खां, ससामुद्दौला, सारे अमीर जो ज़माने में जिन्होंने उनको सस्टेन किया और उनको नर्चर किया, वो सब लोग तो वो भागते फिरते रहे। फिर ये कि वो 60 साल के बाद, 60 साल तक की उम्र में वो दिल्ली में या और इसके पास रहे। उस वक्त तो उनको मान लिया गया था कि ये बड़े शायर हैं, जो बाद तक भी रहा।
لیکن 82 میں 60 سال کی عمر میں لکھنؤ پہنچے. وہاں پر ایک دوسری محفل تھی اور وہاں پر میر صاحب کو ایک ریننگ ڈیٹی جسے کہتے ہیں کہ بت کے طور پہ ان کو بٹھا دیا گیا. لیکن جرت تھے وہاں پر جن کا سکہ چل رہا تھا اور بڑے اچھے شاعر تھے اس زمانے میں. تو وہاں جو محفل تھی وہ میر کو پوچھتی تو ضرور تھی لیکن داد ان کو دیتی تھی زیادہ. تو ایک تو مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا. اس کے بعد وہ 19ویں صدی آتے آتے میر صاحب مطلب غالب آ گئے اور یہ پورا 50-60 سال غالب نے لے لیا. اس وقت میر بالکل شیڈو میں چلے گئے. ان کے بعد 19ویں صدی کا آخری جو 50 سال تھے وہ داغ نے لے لیے. وہ داغ اس وقت جو ہے وہ بالکل شہنشاہ تھا بادشاہ شاعری کا. اس وقت غالب بھی بھول گئے تھے لوگ. تو یہ ہوا کہ آپ 2023 ہے اس وقت. 1923 میں کچھ نہیں ہوا, 1823 میں کچھ نہیں ہوا میر کا. تو اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ہم نے آج 300 سال کے بعد میر کو وہ حق دے رہے ہیں جو ان کا ڈیو تھا ہم پر. تو یہ تو ایک بات یہ تھی, اس لیے کہ میرے خیال سے یہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اکیڈمک سائڈ یہ سنبھالیں اور میں تو اس بات پر رہوں گا کہ آج ہمارے لیے میر ہیں کیا, مطلب کیوں پڑھیں میر کو ہم اور ان کی ریلیونس کیا ہے اور انہوں نے شاعری میں کیا کیا. مطلب زبان ہے تو زبان کیسے انہوں نے بنائی. اس لیے کہ میر صاحب نے جب شاعری شروع کی اس وقت ایک پہاڑ تھا فارسی زبان کا, بہت 1000 سال سے چلی آ رہی زبان. بڑے بڑے شاعر اس میں رومی اور فردوسی اور نظیری, مطلب بہت ٹاورنگ پوئٹس. ان کے سامنے ایک زبان بالکل بیچاری نئی بالکل دوشیزہ کی طرح لڑکی ایک وہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ چیلنج کر رہی ہے مطلب فارسی کے پورے جاہ و جلال کو اور اس کی عظمتوں کو چیلنج کر رہی ہے کہ ہم بھی یہاں ہیں. تو میر نے فارسی کے جو پاور تھی, اس کی جو طاقت تھی, اس کے سامنے ایک ایسی زبان کو جس کو گرا پڑا سمجھا جاتا تھا اس کو کھڑا کر دیا سامنے اور چیلنج کرنے کے قابل بنا دیا. تو یہ اردو کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے میر صاحب کا کہ انہوں نے ایک پیرلل ٹریڈیشن اردو کی پیدا کی اور اس کو اسٹیبلش کیا اور اس زبان کو اتنا انرجائز کر دیا, اس میں اتنی کریٹیو پاسبلٹیز ڈال دیں کہ وہ اپنے طور پہ فارسی کے احسان مند ہوئے بغیر اپنی ٹریڈیشن ڈیولپ کر سکے, اپنے ٹولس ڈیولپ کر سکے, اپنی ڈیوائسز پیدا کر سکے ایکسپریشن کی اور کریٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بنانے کی, شاعری بنانے کی. تو یہ جو ایک کمال انہوں نے کیا اور اس سے ہم صرف اگر یہی کام کیا ہوتا انہوں نے تب بھی ان کو آج تک ہونا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ وقت ہے اور وقت تو اپنے اپنے کھیل کرتا ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زبان جو اپنے بل پر اردو جو یا ہم ریختہ اس زمانے میں ریختہ اور اردو کا سارا جو اسٹرکچر ہے مطلب اس کا سنٹیکس اور اس کا جو ڈکشن ہے اور جو اس کے ایڈیمس ہیں. سنٹیکس کڑی بولی ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں, دلی کے آس پاس جو 8-9 ضلع ہیں ان میں بولی جانے والی کھڑی بولی پہ بیس ایک زبان پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس میں جب یہاں سے یہ لوگ فارسی بولنے والے اور عربی اور ترکی بولنے والے لوگ یہاں پہنچے تو انہوں نے اس زبان میں جو پہلے سے موجود تھی اور اس کا 80% حصہ مطلب ریختہ یا 85 ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے سارے وربس, سارے جو ناؤنز ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں, وہ سب سنسکرت سے ڈیریویٹیوز ہیں. مطلب سنسکرت کے اپبھرنش جو ہیں
جو برج ہے اور اودھی ہے اور پنجابی ہے اور بنگالی، یہ سارے مطلب سنسکرت سے نکلی ہوئی ساری چیزیں ہیں. تو وہ زبان 1000 سال سے چلی آ رہی تھی. اسی زبان میں تھوڑا سا فارسی کا فلیور ملایا، عربی بہت تھوڑی سی، ترکی بہت تھوڑی سی، لیکن بیسیکلی وہ فارسی، اور باقی سارا ہندی. اس کا سارا ٹون، اس کی ساری جو مہک ہے زبان کی، وہ کھڑی بولی سے آئی. تو اسی بیس کو میر نے اپنے لیے استعمال کیا کہ یہ زبان جو جس طرح سے ہم بول رہے ہیں، بالکل جو بار بار انہوں نے کہا کہ یہ، حالانکہ اس میں اتنی سچائی نہیں ہے کہ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولنے والی زبان ہے. ہمارے ایک وہ تھے محمد حسن آزاد صاحب، جو ہسٹوریوگرافر تھے اردو کی تاریخ، لیکن انہوں نے بہت سی کہانیاں اپنے طور پہ لکھی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک، لیکن اس میں اتنی سچائی ضرور ہے کہ میر صاحب نے پہلا جو صرف اردو کے لہجے کو، اس کی آوازوں کو استعمال کیا. اب وہاں چونکہ یہ لوگ سب فارسی والے تھے، اس کی فارسی کی بیک گراؤنڈ تھی. میر کے ہاں اودھی اور برج اور پنجابی، یہ ساری اس کے بہت لفظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن بیس وہی تھا. اس پہ فارسی، چونکہ اس کے مضامین فارسی کے، اس کی شاعری کے بہت استعمال کرنے پڑے ان کو، اس لیے کہ ان کے پاس اردو کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اردو غزل کا کوئی ماڈل نہیں تھا. تو اس ماڈل تو وہاں سے لیا انہوں نے، لیکن اس میں اپنے ذہن کو، اپنے دل کے خون کو، اپنے احساسات کو، اپنے تجربے کو، اپنے ایکسپیرینسز کو ڈالا اس میں، اور اس کی بنیاد پہ ایک بڑی عمارت تعمیر کی. شافع صاحب، فرحت صاحب نے جو بات کہی کہ میر اب بھی اس سطح پہ ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ میں اپنا ایک بالکل ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک یونیورسٹی ہی کے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں کون سا پروگرام ہو رہا تھا. تو میں نے بتایا کہ وہ میر کا جشن تھا، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ میر. تو میں نے انہیں بتایا اچھا. انہوں نے کہا نہیں، غالب تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ میر یہ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میر کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئی تھی، سب سے مشہور بات تو وہی ہے کہ سودا کا کلام واہ ہے اور میر کا کلام آ ہے. اچھا، ہماری تنقید نے بھی میر کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. ایک بات جو شائفتہ نے کہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بات شائفتہ نے کہی نہیں. شائفتہ نے یہ کہا کہ میر کے جو پست اشعار ہیں وہ اگرچہ کم پست ہیں، لیکن جو بلند اشعار ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں. ہماری تنقید نے کہا کہ شائفتہ نے یہ کہا جو پست ہیں وہ بہت پست ہیں، اور جو بلند ہیں وہ بہت بلند ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک رائے بنتی گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ حسن عسکری نے پہلے جو کام کیا اس کے بہت بعد، یا تقریباً وہ زمانہ تو اوور لیپنگ ہے فاروقی صاحب کا، اور فاروقی صاحب تک میر کو انتظار کرنا پڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری تنقید کا اس میں کیا رول رہا؟ دیکھیے، آپ لوگوں نے جو فرحت احساس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ نے ایک بات جو کہی، مجھے لگتا ہے اس میں جزوی صداقت ہے، یعنی میر کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور غالب زیادہ مشہور ہیں. تو ہماری، جیسے میں نے عرض کیا، میر ایک پہلے شاعر ہیں. غالب پہ بھی لکھے گئے ناول، لیکن میر نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی میر کے اوپر، میر کی اپنی کتاب ہے ذکر میر، جس میں سوانح انہوں نے اپنے حالات بیان کیے. لیکن ایک جو آپ کی زندگی میں ایک شاعر ہے، اور شاعر کی زندگی پر 2 ناول لکھے گئے. ایک تو خوشونت سنگھ کا جو ناول ہے 1969 میں چھپا تھا، دہلی، اس میں 37 صفحے انہوں نے میر کے بارے میں لکھے ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے میر کے بارے میں. تو 18ویں صدی کی دلی کیا تھی، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو ناول ہے خوشونت سنگھ کا، اس میں آپ پڑھیں تو میر کا جو جس کو ہم موڈ میڈنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا. دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے آگرہ کے سلسلے میں، یعنی ہندوستان میں جو بڑی جو بہت اہم چیزیں، جیسے آپ تاج محل کو دیکھیں، نذیر اکبر آبادی، غالب اور میر، یہ چاروں کا تعلق آگرہ سے ہے. تو آگرے میں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ میر کی ظاہر ہے وہاں پہ پیدائش ہوئی. اس کے بعد وہ دہلی آ گئے تو انہوں نے اس کے معاشرے کی پوری تفصیل لکھی ہے. میر نے اپنی کتاب میں ذکر میر میں بھی لکھا ہے، اور پھر ان کی جو مثنوی ہے خواب و خیال،
उन्होंने मीर ने 9 आशिकाना मसनवियाँ लिखी, 37 मसनवियाँ आपने जिक्र की, उसमें 7 मसनवियाँ जो हैं वो आशिकाना हैं। तो उसमें उनकी जो मून मैडनेस है उस पर बहुत उन्होंने जिक्र किया है और ये लिखा कि आगरा में थे और किस तरह से शायरी करते थे और कैसे वो फिर एक वहाँ के एक रईस मियाँ थे, वहाँ के नवाब थे, उनकी बीवी जो थी उनको बहुत शायरी से दिलचस्पी थी, तो किसी तरह उनकी रसाई हो गई और फिर मीर ने वहाँ जाके अशार सुनाए। फिर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में वो नादिर शाह के हमले तक वहाँ मौजूद रहे। तो उनकी बीवी से जो उनका माशका था उसका उन्होंने जिक्र किया, यानी वो बहुत उम्र में बड़ी थी। फिर शम्सुर रहमान फारूकी का नावल, आप उसको क्या कहें, नावलेट है, इन सोहबतों में आखिर 110 सफ़े की कहानी है। एक तो शेर शोर अंगेज़ का आपने जिक्र किया, वो तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने उसमें मीर का पूरा ज़माना यानी पूरी 18वीं सदी का हिंदुस्तान क्या था, यानी अगर आप उससे पहले के हिंदुस्तान को देखें तो आप हिंदुस्तान के बारे में अकबर के 9 रत्नों का जिक्र होता है, लेकिन उस ज़माने की जो पूरी हमारी सेंसिबिलिटी थी उस ज़माने में, देखिए मीर का ज़माना था तो इनफरादी सोच, इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस थी उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। जो आपकी इनफरादी सोच थी, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस थी, उसमें कोई स्प्लिट नहीं हुई। ये तो बहुत बात है। तो फारूकी साहब ने इसको एक और आगे जहद दी। मैं मीर के माशरे के बारे में बताता हूँ। ये नावल जो है, ये इन सोहबतों में आखिर, फारूकी साहब ने लिखा एक और से मीर से पहले कि उन्होंने दिखाया कि स्पेन से एक यहूदी एक गाने वाली थी, लबीबा उसका नाम है, वो आई और इस्फहान में आके रहने लगी। फिर उसके यहाँ एक औलाद तवल्लुद, उसका नाम नूर था। तो उससे फिर वो एक बार यहाँ पे दिल्ली में मुंशी लाला चंद इखलास जो थे वो गए, उन्होंने अपने यहाँ एक तकरीब रखी थी, मोहम्मद शाह के वज़ीर थे, तो उसके ज़माने में वो यहाँ आए और यहाँ आई और उसकी बेटी भी जो मीर से कम 30 साल छोटी थी वो आई और उससे फिर मीर का जो माशका हुआ, जो मीर की इलनेस थी उसको उन्होंने बयान। मेरा सिर्फ अर्ज़ ये करना था कि मीर के बारे में कहना कि मीर खुदाए सुखन थे और मीर के बारे में हमारा कोई इज्तिमाई रद्द-ए-अमल नहीं है, ये हमें लगता है ज़्यादा सही बात नहीं। मीर से भी लोग वाकिफ़ हैं, गालिब को ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। मीर के यहाँ देखिए जो ख़ास बात मुझे लगता है वो ये है कि मीर के यहाँ जितने इंसानी जज्बे हो सकते हैं, अस्करी साहब ने, फारूकी साहब ने इस पर तफसील से लिखा कि इंसानी ताल्लुकात की, ह्यूमन रिलेशंस की जितनी शक्लें हो सकती हैं वो मीर के कलाम में आपको नज़र आएंगी। अस्करी साहब ने लिखा है कि मीर ने उर्दू शायरी को एक नया आशिक दिया। रवायती आशिक था जो मतलब एक जिसका जो महबूब है बहुत ही प्रॉमिस्कुअस है। मीर के अगर आपको देखें तो उसको हम लोग, अस्करी साहब ने भी जिक्र किया, मीर को अगर आपको समझना है तो गालिब की शायरी जो थी वो एक इंसान और आदमी का जो फ़र्क है, इंसान जो है, इंसान कौन है, इंसान जो है वो ज़ाहिर ह्यूमन बीइंग और मैन में क्या फ़र्क है। गालिब की शायरी जो है वो एक इंसान की शायरी है, यानी पर्सनालिटी जो बनी, जो समाज ने आपको जो दिया उससे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं और लोगों को जो माशरा आपसे जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं, आप उसको पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं तो आप इंसान बनते हैं। लेकिन जो गालिब ने कहा ना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, तो इंसान होना उनके लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। मीर की शायरी को अगर आप पढ़ें तो आपके यहाँ जो जिबिल्ली वजूद है, जिसको हम आज के दौर में कहते हैं, एक तरह का प्री ट्रुथ है, यानी ट्रुथ जो है वो आपको कब जाहिर होता है कि इंडिविजुअल की शायरी में जाहिर होता है। तो मीर के यहाँ जो इंसान के जो तकाज़े हैं, इंसानी ताल्लुकात की जितनी शक्लें हो सकती हैं वो आपको नज़र आएंगी। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इंसान का कोई जज्बा ऐसा नहीं है, यानी इंसान की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें महाभारत में उसका जिक्र ना हो या उसका कोई आपको क्लू ना मिले। मीर के जो अगर आप दीवान पढ़ें, और ज़ाहिर उनके इंतखाब बहुत से शाये हुए, उसी तरह से लोगों को पढ़ा गया, लेकिन आपको मीर को अगर आपको देखना है तो मुझे नहीं लगता कि इंसानी, ये कोई इसको मुबालगा आराई ना समझें या रेट्रिकल फ्लोरिश नहीं है, लेकिन मीर के कलाम में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। और जो आम सामने की जो चीज़ें नज़र आती हैं, म्यूज़िक जानने वाले यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं जिसको वादी, संवादी और आखिर में होता है विवादी सुर। विवादी सुर लगाते हैं, यानी एक ऐसा जो आपके सामने के जो जज्बा होता है, जो आपको सामने का नर्द-ए-अमल है, उसको थोड़ा सा सबवर्ट करते हैं, एक नई तरह की कायनात आपके सामने लाते हैं। मुझे लगता है कि मीर की शायरी जो है ह्यूमन कंट्राडिक्शन, आदमी कैसे कंट्राडिक्शन में जिंदा रहता है, एक लम्हे कुछ है, दूसरे लम्हे कुछ है, कोई परफेक्शन मौजूद नहीं है। तमाम शायरी में यही सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मीर के यहाँ जो मुझे लगता है मीर का रेलिवेंस आज के दौर में ये है कि इस सवाल पे ये एक अलग से एक सवाल। चलिए फरज साहब, यही मुझे ये अंदाज़ा है
کہ تقابل کو آپ بہت اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ یہ جو میر اور غالب کا رشتہ ہے جو ہم ٹریس کرتے ہیں، فاروقی صاحب نے اس پہ ایک پورا مضمون لکھا، خدائے سخن کون، میر یا غالب۔ میر سے غالب نے جو استفادہ کیا ہے اس کی کیا شکلیں ہیں، اس پہ بھی فاروقی صاحب نے بہت ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو لکھا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مضمون کی سطح پہ غالب نے میر سے استفادہ کیا اور اسلوب کی سطح پہ نہیں۔ ایک دو شعر مجھے یاد آتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ میر کا شعر ہے کہ دیوانگی میں مجنوں میرے حضور کیا تھا، لڑکا سا ان دنوں تھا اس کو شعور کیا تھا۔ اور غالب کے ہاں ایک شعر ہے کہ فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستہ پر۔ تو یہ جو میر کے ہاں جو آپ نے کہا ہیومن کانٹراڈکشنز کی آپ نے بات کی، غالب کے ہاں ایک تمتراق جو ہے، جو ایک فلیمبوائنس ہے، ایک شو آف ہے، میر کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کا سیلف ایفیسمنٹ ہے۔ یہ غالب اور میر کا رشتہ کیا ہے بطور شاعر ایک دوسرے سے؟ کیا اسلوب کی سطح پہ بھی؟ ایک بس اور میں بات کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلوب کی سطح پر بھی غالب کے ہاں میر کا کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ فرض صاحب۔ پہلے تو میں ابھی شاعر صاحب نے ذکر کیا خوشونت سنگھ کی کتاب کا دہلی کے نام سے، تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بڑی ذاتی کی ہے میر صاحب کے بعد، مطلب انہوں نے میر کو جس کا انہوں نے ایک تو فیبریکیٹڈ ہے پورا نیریٹو جو ہے، نہیں فیبریکیٹڈ ہے، وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میر سے، مطلب وہ کو کہ وہ بنا دیا اس کو کہ وہ سیکس آبجیکٹ تھے میر صاحب۔ مطلب ایک خاتون تھی وہاں، ایک نواب صاحب کی، ان کے جاتے تھے وہ، اور وہ اس کو استعمال کرتی تھیں سیکسول پلیجر کے لیے۔ مطلب دس نان سینس۔ پھر خوشونت سنگھ نے اپنے سیکسول ریپریشنس کو اس میں ڈالا ہے، وہ اس کو بالکل اس کو پڑھ کے دیکھیے اس کو، اس کے بعد لعنت بھیجیے اس کو، کچھ بھی نہیں ہے وہ، لیکن ہے ہی نہیں۔ مطلب وہ میر، مطلب جو میر وہاں سے نکلے ہیں دلی سے، تو ان کی عمر تھی پہلی بار جب آئے ہیں 14 سال۔ اب کیا کر لیا ہوگا انہوں نے وہاں پر؟ تو یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، حالانکہ اسے بعد میں آنا چاہیے غالب اور میر والا جو ہے، تو یہ تو ان کے ساتھ جنہوں نے شعر سنائے فرباز صاحب نے، اسی سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ غالب جو ہے، ہماری جو پوئٹکس ہے، وہ غالب کی جو شاعری ہے وہ آئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سب کے ہندی، فارسی کا انڈین اسٹائل آف پرشین پوئٹری، تو وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہندوستان میں، اور اس میں بڑے شاعر ہوئے۔ اور وہ جو انڈین اسٹائل آف پرشین پوئٹری تھا، وہ ایرانی اسٹائل آف پرشین پوئٹری سے بالکل، مطلب وہ لوگ بالکل مانتے نہیں تھے اس کو، لیکن وہاں کے جو حافظ وغیرہ ہیں ان کو آپ پڑھیے تو وہ بہت سادہ، مطلب سادگی ان کے یہاں، کوئی لاجیکل، کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کے جو پورا سب کے ہندی والا ہے، اس کو سنسکرت شعر جو پوئٹکس تھی اس سے متاثر رہا، اور اس میں جو ایک انڈین، ایک خاص طور آنند وردھن جو ہیں دھنیا لوک، جو ان کی کتاب ہے، اس سے جو اس میں لکشنا اور ابھدا اور لکشنا اور وینجنا 3 اسٹیج ہیں جو لفظ کو استعمال کرنے کی، تو اس میں وینجنا کے مطلب ہائیلی، بہت ہی کنسنٹریٹڈ میٹافوریکل اسٹائل، استعارے کی سطح پر وہ شاعری تھی۔ تو غالب نے اسی سے لیا، بے دل اس کے بڑے شاعر تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بات کو جو سبجیکٹ ہے آپ کا اور آبجیکٹ ہے، ان میں ایک 1 to 1 ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ اس میں بیچ میں جو میننگ ہے وہ بہت کئی لیول سے ہو کے اور کئی رکاوٹیں پار کر کے پھر کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹائل جو تھا وہ غالب کا بہت زیادہ، اسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی آرٹی، مطلب وہ اس میں بنانا بہت تھا، بناؤ بہت تھا۔ اور کبھی کبھی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ
اس کو اتنی دور تک لے گئے اس اسٹائل کو جو بہت ہی کنسنٹریٹڈ میٹافوریکل اسٹائل تھا کہ وہ کہیں کہیں آرٹیفیشل لگنے لگتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس سطح پر ریلیٹ کریں غالب سے. وہ تو ایک پوئٹک ایکسپریشن کے طور پہ اور پوئٹک کانسٹرکٹ کے طور پہ تو بہت زیادہ ہم کو گرفت میں لے لیتا ہے, ہمیں ڈراتا بھی ہے, ہمیں بہت زیادہ مرعوب کر دیتا ہے, ہم اس کے روب میں آ جاتے ہیں. لیکن میر صاحب نے کا جو کہنا ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. اب یہ تو بالکل سامنے سے آ کے بات کرتی ہے یہ شاعری کہ یہ ایک آدمی ہے جو بالکل تکلیف میں ہے گہری, اور کسی سے اس کو محبت ہے. محبت کے مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو لٹا دینا کسی کے لیے, اپنے آپ کو گم کر دینا. تو اب اس کا کچھ بچا نہیں, مصیبت میں, مطلب محبت کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. جن لوگوں نے محبت کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا بڑا رونا پڑتا ہے اور بہت تڑپنا پڑتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. یہ سب امیر صاحب کی پوری شاعری میں یہ سب کچھ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ اب وہ کہیں کہ صاحب یہ کیسے بتائے کوئی کہ ہم تڑپ رہے ہیں یا ہمیں تکلیف ہے. تو یہ جو میننگ کو ایکشن میں چینج کرنے کا جو اسٹائل ہے یہ میر کا اپنا ہے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا, مطلب کہیں گے کیا کہ اب صرف اتنا کہہ سکتا ہے آدمی کہ میں مارا جا رہا ہوں کسی کے لیے, اور کیا کہے گا. لیکن جب چلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیے, یہ ایکشن میں جب بدل دیا انہوں نے, تو یو کین سی دیٹ سم ون از امپیرلڈ. تو یہ دکھا دینا کہ ایسا ہو رہا ہے, تڑپنے ہوئے پن کو دکھا دینا, یہ میر کا بہت بڑا اس کی پرٹیکولرٹی, ان کا اختصاص ہے. ایسے بے شمار شعر ہیں میر کے یہاں کہ وہ کچھ طور عشق سے تو ہم واقف نہیں ہیں, لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے, مطلب ایسے مل رہا ہے دل کو. تو یہ جب ایکشن سامنے آتا ہے تو ہمارے اپنے جو اندر جو کیمسٹری ہے ہماری وہ جاگ جاتی ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں ایموٹ کرنا جو ڈرامے کی چیز ہے, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری غزل کی شاعری جو ہے وہ سمپل نیریٹو شاعری نہیں ہے. ہماری غزل کی شاعری جو ہے جو فارسی سے آئی ہے ہمارے یہاں, وہ ڈرامیٹک پوئٹری ہے. مطلب وہ کرداروں میں بات کرتی ہے, عاشق, معشوق, رقیب, ساقی, میخانہ, پیر مغاں, مغبچے. تو یہ کردار ہیں, اور یہ کرداروں کی زبان میں ہماری غزل کی شاعری کام کرتی ہے. اور اس میں بھی جو ایکشن کا سائڈ ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہے جس شاعر میں, وہ اتنا زیادہ ایووکیٹو ہے اور اتنا زیادہ وہ ایموٹ کرتا ہے. تو یہ کام جو میر صاحب نے کیا ہے کہ ایموشن کو ایکشن میں بدلنے کا, وہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اور طاقت کے ساتھ اور کسی نے نہیں کیا ہے. تو یہ جو غالب کا سارا معاملہ, غالب یہاں کہیں کہیں وہ انسانی سطح پر آتے ہیں, ورنہ وہ لگتا ہے کوئی اللہ میاں وغیرہ بول رہے ہیں. اس ٹائپ, مطلب اتنی آسمان سے بولتے ہیں وہ کہ ہم بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ مطلب اس سطح پر, انسانی سطح پر ملاقات نہیں کر پاتے. چکا چوند ہے ان کا, اور جیسے کہتے ہیں فینٹیز میں گوریا ہے, مطلب دھماکے ہوتے ہیں اور روشنی کے اور آوازوں کے اور چیزوں کے, تو وہ ہمیں مسحور کرتے ہیں واللہ ہم کو. لیکن میر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میر کی جو ان کے بہت زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ پانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میر کا سارا نور اور سارا ان کی آگ جو ہے وہ دبی ہوئی ہے سطح کے نیچے. مطلب آپ غالب کے شعر جو ہیں نا, وہ ان کے لفظ جو ہیں وہ بہت اڑتے ہوئے سطح پر بہت زیادہ چکا چوند رکھتے ہیں. میر کے شعر جو ہیں وہ اپنے اندر مطلب اپنے اندر دیکھتے ہوئے ہیں. تو یہ دو طرح کے ہماری شاعری کے اسٹائل رہے ہیں. ایک وہ شعر جہاں پر لفظ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, ان سے ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے, گونج پیدا ہوتی ہے, وہ غالب کا اسٹائل ہے.
اور میر وہ لفظ اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جس میں لفظ میں گم ہوتے ہیں، وہ خاموشی پیدا کرتی ہے. تو یہ دونوں اسٹائل جو ہیں وہ بڑی شاعری کے دو اسٹائل ہیں. میر کے ہاں سارے لفظ آپ دیکھیں گے کہ بالکل اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے باہر کچھ نہیں کر رہے. وہ آپ ذرا سے اس کے اندر کلوز ریڈنگ میں جب جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایک نیا چہرہ نکل رہا ہے شعر کا. تو یہ میرے خیال سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی جی وہ شعر مجھے یاد آ گیا تو وہ میں سنا دوں کہ سوکھتے ہی آنسوؤں کے نور آنکھوں کا گیا، بجھ ہی جاتے ہیں دیے جس وقت سب روغن جلا. یہ میر کا شعر ہے. تو یہ جو طرز استدلال ہے، ایک اسٹیٹمنٹ اور پھر بعد میں آ کے آپ نے کوئی ایک دلیل اس کی دے دی. غالب کے ہاں یہ ہے، اور غالب کے ہاں یہ غالب کا تقریباً ایک غالب اسلوب ہے. تو انداز سخن کی میں بات کرتا ہوں میر کی. میر کو ظاہر ہے کہ سب نے خراج عقیدت پیش کیا، سب نے اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا. دو شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ میر کے یہاں ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک تو جو ذوق کا شعر ہے کہ یار نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، اور ذوق یاروں نے بہت زور سخن میں مارا. یہ انداز سخن میر کا کیا ہے، اور اس میں آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا اتباع اتنا زیادہ مشکل ہے. یہ سہل ممتنع تو ایک بات ہے، لیکن آخر اس میں اور کون سی باتیں ہیں کہ میر کا انداز ایسا مقبول ہے اور اس کا اتباع اتنا مشکل ہے. ابھی فرحت احساس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. دیکھیے جہاں تک خوشونت سنگھ کی ناول کا سوال ہے، میں نے تو ایک حوالہ دیا تھا کہ دیکھیے وہ ایک تخلیقی شخصیت ہے. وہ کس طرح سے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، وہ ایک ناول کا بھی موضوع بنی. اور جہاں تک خوشونت سنگھ کے ناول کا سوال ہے، 37 صفحے اس ناول میں ہیں. لیکن اگر آپ مثنوی پڑھیں، مثنوی خواب و خیال جو میر کی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ظاہر فارسی میں نے تو اردو میں اس کا چیزیں دیکھی، تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بیان ہے خوشونت سنگھ کا جو اس سے مختلف ہوگا. ایک پرومسکوس یا ایک طرح کا بیان ضرور ہے، اس کو آپ پلیزر ملے گا. اور دیکھیے افسانہ جب آپ لکھتے ہیں، شاعری ہو یا افسانہ ہو، تو اس سے ڈے ٹو ڈے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ صاحب ان کی زندگی کیسی تھی اور شاعری میں کیسی زندگی. یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. شاعری میں دیکھیے زبان کے ذریعے آپ حقیقت کو خلق کرتے ہیں. پہلے سے حقیقت موجود نہیں ہوتی، زبان کے ذریعے جسٹ ٹو فلفل یور کلچر نیڈس آپ ایک کریٹ کرتے ہیں. تو خیر ایک الگ بات ہے. میر کو دیکھنے کا بہت سے ابھی ذکر کیا گیا. مجھے لگتا ہے جو میر کو بنیادی جو رمز ہے، ابھی انہوں نے ذکر کیا دعویٰ و دلیل کے ذریعے کہ پہلے مصرے میں دعویٰ اور دوسرے میں دلیل دی جائے، ایک بات کو ثابت کیا جائے سب کے ہندی، جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا فتح صاحب نے اور سیف خالد صاحب نے. مجھے لگتا ہے کہ میر نے جو استعارے ہیں یا جو امیجز جو بنائی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. مثلا دیکھنا، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اور سوچنا، دونوں کو ایک جگہ ملا کے تخلیقی امیج ایک جس کا ناصر کاظمی نے ذکر کیا، وہ ایک نئی طرح کی انہوں نے امیج بنائی. دیدنی ہوں جو سوچ، لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں میر، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو. یعنی دیکھ کر آپ سوچیں. تو سوچنا اور دیکھنا کو ایک تخلیقی امیج انہوں نے بنائی. محبت نے شاید کی دی دل کو آگ، دھواں سا ہے کچھ نگر کی طرف. تو دیکھیے دھواں جو ہے وہ سامنے ویزیبل چیز ہے، لیکن ویزیبل چیز کو آپ کا ایک خارجی حوالہ ہے، ایکسٹرنل ریالٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اندر کی چیزوں سے ہم آہنگ کرنا. ایک چیز جو دکھ رہی ہے، ایک چیز جو نہیں دکھ رہی ہے، دونوں کو انہوں نے ملایا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کا کریٹیو امیج ہے. اس پہ بہت اچھا ایک مضمون ہے. ناصر کاظمی کی گفتگو بھی ہے انتظار حسین کے ساتھ. وہ ایک صاحب حیرت کی بات ہے، انتظار حسین نے اپنے افسانے، ہمارے بہت مشہور لکھنے والے انتظار حسین، انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب ہم نے جو افسانے کی روایت بنائی ہے تو اس کا پہلا سلسلہ جو ہے، پہلا نام افسانے کی اردو میں یا ناول کی جو روایت ہے اس میں پہلا نام کون ہے؟ پہلا نام انہوں نے لکھا میر کی روایت ہے. یعنی میر کس طرح سے اسٹوری ٹیلر ہیں، اور اپنی جو مثنویاں بیان کی انہوں نے تمام چیزوں کو انسانی، ابھی میں نے ذکر کیا تھا انسانی تعلقات کے جتنے ویریشنز آپ کو میر کے کلام میں ملیں گے اتنے کہیں دوسرے کے یہاں نہیں ملیں گے. اور پھر جو میر کی جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں، سامنے کے شعر کہتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب کا ذکر ابھی کہہ رہے تھے بہت زیادہ ہوا،
لیکن انہوں نے گوپی چند نارنگ نے یا محمد حسن عسکری نے میر پہ تو ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں. میر ہیز بیکم انڈسٹری ہیں. جیسے اردو میں 2-3 لوگ ہیں, غالب ہیں, میر ہیں, سر سید ہیں, اقبال ہیں. ان پہ آپ کو 3-4 ہزار کتابیں ہیں. روز ایک نئی کتاب ان پہ یا ایک نیا مضمون آتا رہتا ہے. تو میر کو سمجھنے کی اپنے اپنے طور پہ کوشش کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میر کو یہ سامنا کہ انہوں نے بہت ذاتی زندگی میں ان کے الم بہت تھے, غم بہت تھے, اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے, وہ نریٹ کیا ہے. وہ میر اس کے راوی ضرور ہیں, لیکن میر کو آپ ان کا کلام جو ہے, ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی, ان کی بہت خوش طبعی. میر کا جو تذکرہ ہے نکات الشعراء, دیکھیے وہ عجیب و غریب, یعنی شاعری میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میر جو تھے بہت ان کے یہاں اندو اور حزن ہے. انہوں نے جن اشعار کی تعریف کی ہے, جن لوگوں کا انہوں نے 1000 شاعروں کا آب حیات میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ آب حیات میں میر نے آب حیات میں لکھا ہے کہ میر نے 1000 شعراء کا ذکر کیا ہے. نکات الشعراء اگر آپ پڑھیں تو اس میں 114 شاعر ہیں, اور 1000 شاعر تو زمانے میں میر کے زمانے میں تھے بھی نہیں جن کا تذکرہ ہوتا. تو میر نے کن کن لوگوں کی تعریف کی ہے اور لکھا کہ خوش طبعی, خوش یار باشی, ان سب کی تعریف کی ہے. اور یہ لکھا کہ نہیں ایسے لوگ اچھے ہوتے, ان کی شاعری بھی اچھی ہوتی. یعنی جو ان کی شاعری میں آپ دیکھ رہے ہیں ذاتی زندگی کا عکس, کہ بہت مردم بیدار تھے, لوگوں سے ملتے نہیں تھے اور بات نہیں کرتے تھے کسی سے, لیکن جو وہ تذکرہ لکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں, خوش اخلاق ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بہت زیادہ سوشل ہیں. تو میر کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے انتخابات شائع ہوئے, چاہے وہ عبدالحق صاحب کا ہو, یہ سب سے اچھا انتخاب جو ہے وہ مزامیر کے نام سے اسد لکھنوی نے کیا. اور یہ جو میر کے بارے میں ایک کینن بن گیا, میر کو سمجھنے کے 72 نشتر ہے, سادگی ہے, سلاست ہے, روانی ہے, ان سب سے الگ ہٹ کے انہوں نے سبورٹ کیا. یہ بتایا کہ میر کے کلام میں کتنا ویریشنس ہے. اردو میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مضامین کا تنوع, یعنی جو مضامین آپ کو غالب کے یہاں ملیں گے, بہت غالب کا تماشا جیسے لفظ ہے, اب تماشے کے جتنے ویریشنس ہیں آپ کے غالب کے یہاں ملیں گے. اس طرح کے آتش ہے, آگ ہے, غالب کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ ان کے کلیدی کی ورڈ جس کو کہتے ہیں, یا آپ سینٹرل میٹافر آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو دکھیں گے. لیکن میر کے یہاں آپ کو کی میٹافرز تو شاید زیادہ نظر نہیں آئیں گے, لیکن میر نے ایک نئی طرح کی ووکیبلری بنائی, جس کا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ اردو میں ایک نئی طرح کی ایک لغت بنائی, ایک نیا ایڈیم بنایا. اور میر کی شاعری جیسے ہے, غالب تماشا کرے محو آئینہ داری, تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, یعنی انا بول رہی کہ میں اتنا بڑا شاعر, عظیم شاعر, اور کس تمنا سے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, یعنی ہم پہ زور ہے. میر نے جب تماشے کے لفظ استعمال کیا, جگہ جگہ ان کے یہاں بھی میر کے یہاں آپ کو لگتا ہے تو تماشا جو ہے بحثیت حیرت کے, یا اپنے کو ایک ایسی کائنات کے روبرو دیکھنا جہاں کوئی چیز زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور آپ کو جیسا بھی ذکر کیا تھا, بڑی شاعری جو ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے وہ آپ کو سناٹا بنتی ہے, یعنی آپ بالکل سناٹا تنہائی میں ہو جاتے ہیں. تو شاعری کے ذریعے الفاظ جو بول رہے ہیں ہم, اس کے ذریعے سناٹا کیسے بنا جائے. میر کی شاعری جس کو ابھی کہتے ہیں بلند آہنگی, یہ شور انگیزی کے باوجود میر کے یہاں آپ کو بالکل ایک انٹراسپیکشن کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا ایسا تجربہ جس سے آپ واقف نہیں ہوتے, اس کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ سناٹے کے روبرو ہوتے ہیں. سائلنس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں جو آپ کو میر کے کلام میں نظر آتی ہیں. فرز صاحب, آپ سے ایک سوال جو ذاتی طور پر بھی ایک زمانے سے میرے دل کی بھی خواہش تھی آپ سے یہ پوچھوں. آپ کی شاعری اس وقت, آپ خود بھی اردو کے نمائندہ ترین شعراء میں سے ہیں, میرے تو خیر آپ فیوریٹ شاعر ہیں. آپ کا میر سے کیا رشتہ ہے؟ میر سے آپ نے کیا کچھ سیکھا, اور میر نے آپ کی تربیت ایک شاعر کے طور پر کیا کسی طرح کی؟ میر میرے پردادا ہیں تو اب اس کے علاوہ اور کوئی مطلب یہ ہے کہ مطلب شاعری کیسے ہوتی ہے, مطلب وہ ہونا صرف نہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, بلکہ شاعری خود کیسے ایگزسٹ کرتی ہے اپنے آپ میں. ہم شاعری کو ایسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے جی سکتے ہیں, کیسے اوڑھ سکتے ہیں, بچھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ سو سکتے ہیں. یہ سب میر سے ہم نے سیکھا, اور کوشش یہی کی کہ میر صاحب کے جیسا مطلب ان کے مطلب تھوڑا سا بھی ان کے جیسا ہو جائیں. تو یہ تو میر کا جو پہلا نقش ہے ہماری شاعری میں, اور جتنے بھی
ڈیوائسز ہیں شاعری کے، جتنے طریقے سے شعر کہے جا سکتے ہیں، سب ہمیں میر کے یہاں ملتے ہیں. تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں ایرسٹاٹل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بڑے ٹیچر، مطلب ٹیچر آف آل ٹائم. تو اسی طرح سے میر جو ہیں وہ جنہوں نے ایک پیراڈائم بنایا ہے، اور اس پیراڈائم سے کوئی بھی اگر شاعری کی طرف آتا ہے اردو میں تو اس پیراڈائم کو کراس نہیں کر سکتا. وہ اس کو اس میں مطلب اس کو آپ اپنے طور پہ ریڈیفائن کر سکتے ہیں، ری شیپ کر سکتے ہیں، لیکن بیسڈ وہی ہوگا جو میر نے ڈالا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب اس میں جیسے ہمارے یہاں مطلب یہ چونکہ میں نے بات پہلے کہی تھی کہ اکیڈمک گفتگو ہمیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو اکیڈمک دلچسپی رکھتے ہیں چیزوں میں، وہ اس کا دوسرا فورم ہے کہ یہ سارا جو نقادوں نے، کرٹکس نے کیا کیا کہا ہے میر کے بارے میں. اور میر نے سب سے مطلب اپنے بارے میں بہت سی باتیں خود ہی کہی ہیں. اور جو تذکرہ ہمارا لکھا جاتا تھا، ایک طرح کی بایوگرافیکل اینتھولوجی ہوتی ہے، وہ کہ شاعروں کے بارے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، ان کے شعر دے دیتے ہیں. تو یہ تذکرے کی آواز میر سے تقریباً لوگ سے پہلے کچھ اور ہیں، لیکن شروعات وہیں سے ہوئی ہے. تو اس میں خود اپنے 100 سے 150 200 شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں میر نے خود اپنے طور پہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میر نے اپنے جو کوٹ کیے ہیں شعر وہ سب سے اچھے شعر ان کے ہوں. مطلب شاعر اپنے طور پہ بہت سی چیزیں اس کی پسند ناپسند ہوتی ہے، تو اس میں ہو بھی تو کہ بھی ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے، تو وہ ہے. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میر کے بارے میں بہت سی گفتگو جو کی گئی ہے، جو ابھی جن کے نام یہاں لیے گئے، حسن عسکری اور ناصر کاظمی اور رضا حسین، اور پھر یہ یہاں پہ ہمارے کرٹک تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے کرونا میں، شمس الرحمان فاروقی، اور انہوں نے ایک بہت کافی 4 والیوم میں کتاب لکھی. تو اس میں ایک کلیم ہے ان کا کہ یہ بالکل ڈفرینٹ ایک انٹرپریٹیشن ہے میر کا، اور اس میں بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جن کو ڈسپیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی تو لیکن ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن جیسے یہ بات تو صحیح ہے کہ میر کے ہاں جو رونے کا ذکر ہے، ابھی میں تھوڑا سا بات کروں گا اس پہ، تو بہت ہے. مطلب جو یوں میر راتوں میں روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. تو اس طرح کے شعر جو ہیں وہ میر کے یہاں دریا بہہ رہا ہے، مطلب پورا کیچڑ سے بھری ہوئی ہے ان کی زمین جہاں پہ وہ شعر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو یہ سب ہے. تو یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ بالکل اندر سے ٹوٹ گیا ہوں، مر گیا ہوں. مطلب یہ جو ختم ہو جانے کا، اپنے اندر تباہ ہو جانے کا، عشق میں گل جانے کا یہ جو بار بار آتا ہے. تو لیکن اس کے الگ بھی ان کی شاعری میں سٹائر بھی ہے، اور ایک طرح کا ہیومر ہے، اور کہیں کہیں ڈارک ہیومر بھی ہے، اور انتہائی جو ڈائلیکٹیکل سچویشنس ہیں، سریلزم ہے ان کے یہاں، جو بہت 19ویں صدی کے آخر کے دہوں کی بات ہے. تو یہ سارے مطلب جنہوں نے ایک طرف تو ادویت ویدانت، ہم آپ کو ہی اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوا کسی کو موجود جانتے ہیں، مطلب برہم اور جیو آتما کا ایک ہونا، اور پردہ ہے بیچ میں کہ یہ پردہ صرف ہماری خودی جو ہے، ہمارا کچھ ہونا انسان کا پردہ ہے، ورنہ ہم وہی ہیں جو خدا ہے. تو یہ میر کا ایک تو یہ میٹافزیکل ہائٹ ہے ان کی. دوسری طرف اتنی ایروٹک پوئٹری انہوں نے کی ہے جو مطلب ایک شعر تو میں سناؤں آپ کو جو ہائٹ ہے، مطلب کسی دنیا میں کسی بھی شاعری میں ایسی شاعری ایک شعر میں نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ مزے پہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ، آب اس کے پوست میں ہے جوں میوے رسیدہ. اب یہ فارسی اس میں زیادہ ہے. تو وہ ہے کہ معشوق اور عاشق جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹیمیٹ مومنٹس میں ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اب شوق دیدہ کے مطلب ایک ایسا بولڈ معشوق ہے وہ. تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ تھوڑا سا اس میں
लुत्फ पैदा हो रहा है, इस काम का असर उसके यहाँ पैदा हो रहा है, उसको मालूम कैसे किया कि आब उसके पोस में, आब में फारसी में कहते हैं पानी, और उसके मतलब चमक भी होती। तो पोस्ट में खाल, कि उसकी खाल में ऐसी चमक पैदा हो रही है जो मेवे रसीदा के पके हुए फल में होती है। तो आप देखिए कि किस तरह से जज्बे टपक रहे हैं उसके जिस्म में, दोनों के जिस्म में, और वो आग जो है वो रोशनी में बदल रही है। जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है किसी के साथ इंटीमेट मोमेंट्स में, वो किस तरह से आग रोशनी में बदल रही है और उसमें जिस्म में ऐसी चमक पैदा हो रही है। आपने किसी ने भी बहुत पका हुआ, पहले हम लोग फल खाते थे आम, वो तो अब तो तुखमी आम खाते नहीं, कोई चूसने वाले, तो कभी आपने जिसमें भी खाया हो, जो उस सुर्खी और चमक जो होती है पके हुए फल में, वो उसके जिस्म का वो हाल हो रहा है। तो आप देखिए कि ये पोइट्री जो है कि जिस्म से ऐसी दिलचस्पी, मतलब कोई उनको मेटाफिजिक्स के हाइट पर जाने में, और इस जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं विशाल से किस दो जिस्मों के पास करीब आने से, वहाँ तक भी वो पहुँच रहे हैं। अब लेकिन इसमें कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं है, और लफ्ज़ों को इस तरह से चमकाया है उन्होंने कि मामूली से लफ्ज़ जो होते हैं उनके यहाँ वो बिल्कुल दूसरा उनका रंग हो जाता है। तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन मैं अपना समझता हूँ कि अगर सिर्फ रोना धोना ही हो किसी की शायरी में तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो एक ख़ास पोजीशन में है दुनिया से टकराव में, तो वो फिर और चीज़ें ओढ़ कर क्यों ज़बरदस्ती क्यों हंसेगा, क्यों मुस्कुराएगा। तो किसी शायरी से ये हम तकाजा करें कि भाई ज़बरदस्ती मुस्कुराओ भी, ताकि तुम्हारे वैरायटी पैदा हो जाए कि यहाँ पर कोई वो जनरल स्टोर थोड़ी खुला हुआ है शायरी, इस हर सारा मसाला मिलेगा उसके यहाँ। तो अगर इंटेंसिटी है, किसी एक ही इमोशन में इंटेंसिटी है, तो काफ़ी है वो। और मीर के यहाँ, लेकिन मीर ने सिर्फ उसको मतलब इनका रोना धोना जो है वो फिर एक दूसरे लेवल पे चला जाता है। और जैसे वो कहते हैं कि ये सारे जो अब ये सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अब ये जो एक तो इतनी सॉफ्टनेस है इस पूरे एक्सप्रेशन में, फिर अभी इस शेर सुनते ही एक कहानी पूरी आपके सामने पिक्चर आ जाती है। कौन कह रहा है कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, मतलब कुछ लोग हैं, शागिर्द होंगे उनके या दोस्त होंगे कि कमरा है जिसमें एक साहब लेटे हुए सो रहे हैं, कुछ लोग मिलने आ रहे हैं उनसे, अब वो कह रहा है भाई चुप हो जाओ, अभी तो रोते रोते सोया है, रात भर क्या कर रहा था ये। तो ये जो इस तरह के शेर हैं जो मीर को बिल्कुल अलग करते हैं सारे लोग, मतलब दुनिया की किसी भी शायरी में आप चाहिए, वो इस तरह की इवोकेशन जो है वो और किसी के यहाँ नहीं मिलती। फिर ये कि मीर ने सिर्फ उनका रोना अपना जो होता है वो एक तरह का सिंबॉलिक रोना है, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अंदर से बिल्कुल घुल रहे हैं, गल रहे हैं, चाहे वो इश्क में हो चाहे ज़माने के हाथों में हो, तो वो एक तरह का एक रोना जो उनका है वो एक तो ये है कि ज़िंदगी से और इश्क जैसी बला से दो हाथ करने की ताकत पैदा कर रहा है उनके अंदर। और ये भी है कि जो टकराव है दुनिया के साथ, ज़िंदगी के साथ, उससे जो एक गर्द और गुबार पैदा हो रहा है उसको साफ करने का जरिया है वो। तो ये जो मीर का रोना है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठा हुआ चुपचाप किसी नाकाम आदमी की तरह रो रहा है, ये नहीं है। उनके यहाँ बुनियादी चीज़ जो हमें गालिब क्या नहीं है कि 3-4 मतलब बहुत से शेर कहे इन्होंने मीर ने, लेकिन एक बुनियादी जो उनका, जैसे हम उसका वर्ड व्यू मिलता है हमको कि मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया।
اسی طرح کا دوسرا شعر ہے کہ تم واقف طریقے ناطاقتی نہیں ہو، یا راہ دو قدم ہے چلنا عمر بھر کا. جو اس طرح یہ شعر کیا ہے دور کا سفر سا. دور کا سفر سا. تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ کام کیسے لیا ناکامی سے، اور پھر یہ کہ نامرادانہ زیست کرتا تھا، ایسی زندگی کرتا تھا جس میں کوئی امید نہیں ہے، جس میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، اپنے اندر قائم ہے وہ زندگی، اپنے آپ کے اپنے بل پر کھڑی ہوئی ہے. نامرادانہ زیست کرتا تھا. میر کا طور یاد ہے ہم کو. طور کے مطلب طریقہ زندگی کا. تو یہ جو ناطاقتی کا طریقہ ہے کہ آپ کے یہاں آپ پاور لیسنس، تو آج کے زمانے میں جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں جہاں پر پورا آسمان ٹوٹا پڑا ہوا ہے زمین پر، اور سارے بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں، ریجیمس ہیں، طاقت ہیں جو انسان کو مطلب مسل نہیں ہے، چیٹیوں کی طرح، مطلب ان کے آگے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد میر نے بہت کہا ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی ہم رون دیے گئے، ایسے جیسے کہ ہری گھاس ہوتی ہے، تو زمانہ اس طرح سے ہمارے بھاری قدموں سے ہم پر سے گزرتا ہے. تو یہ شعر ہم کو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا آدمی زندہ دنیا میں آتے ہی آپ ہار گئے اپنا مقدمہ، مطلب آپ آئے ہی ہیں ناکام ہونے کے لیے. یہاں اس بڑی جو بہت بڑا نیریٹو چل رہا ہے پہلے سے طاقت کا، جو اس کے سامنے انسان، اگر صرف آپ انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں، اگر صرف آپ ایسے انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں جو حسن کو چاہتا ہو، حسین ہونا چاہتا ہو، جو نرم ہونا چاہتا ہو، سلیس ہونا چاہتا ہو، سینسیٹیو ہونا چاہتا ہو، ایسے انسان اگر آپ نے بننے کی فیصلہ کیا تو آپ ناکام ہونے ہی ہونے. تو یہ جو ناکامی ہے اس کو اپنا پازیٹیو ویلو بنا لو. یہ ایک طرح کا پیسو ریزسٹینس ہے. تو گاندھی جی نے تو بہت بعد میں آ کے دیکھا، میر تقی میر نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم مقابلہ اس کا تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں کر سکتے. ہم تو پہلی قدم پر ہی مان لیتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں. تو ہم ناکام مان لینا اپنے آپ کو ہمیں اپنے اندر سے کامیاب کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے میر صاحب کا، یہ ہمارے لیے مطلب میں نے بہت سیکھا ہے اس سے. اب ایک میرے خیال سے 2 شعر اور کر کے سم اپ کرتا ہوں جو بہت بڑا میر صاحب کا جو کمالات میں سے ایک ہے. ایک شعر ان کا ہے جس کا ہم نے روند ہونے کی بات ابھی کی تھی. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. ایک تو یہ شعر ہے. تو اس میں کیا ہے مطلب یہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شاعری جو ہم نے کی ہے، حالانکہ ان کے ہاں شاعری جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز آپ کے اوپر اترتی ہے، مطلب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو الہام کے طور پہ آتی ہے، لیکن وہ بہت دور کی ہوتی ہے. پھر اس کو آپ اس کو سوچ پہ اپنا کریٹو مطلب ایکٹیو مائنڈ پہ یوز کرتے ہیں، اس کو شعر کو ٹھیک ہے ڈھالتے ہیں. تو یہ تو ہے. لیکن میر یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں کہتے ہوئے معلوم کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے وہ آرٹیفیکٹ نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے وہ ہمیں جس طرح سے زندگی اور دنیا اور حسن اور معشوق جس طرح سے ہمیں محسوس ہوا ہے، جس طرح سے ہم نے اس کو اپنے اندر اتارا ہے، اور جس طرح سے تو اس کو ریکریٹ کر رہا ہوں میں. اور یہ جو دکھ درد ہمارے ہیں ان سے ہماری وہ زمین پہ تیار ہوئی ہے جو ہمیں اپنے اندر سے سینسیٹیو بناتی ہے. ریسیو کرنے کے لیے دنیا کا حسن جو ہے وہ، اور دنیا کا جو محبت ہے دنیا میں، اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے اہل بناتے ہیں ہم کو. یہ دکھ درد وہ صرف دنیا نے کہ رو نہیں رہے ہیں صرف ہمیں، یہ دکھ درد جو ہے ہمیں سینچ رہے ہیں. ہمیں اس آئینے کو، اگر ہم اپنی ذات کو دل کو آئینہ مانیں تو اس آئینے کو نہلا رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اور ایک شعر عجیب و غریب ہے میر کا
کہ طرفہ سنا ہے اے میر یہ موزوں طبعاں، بات جاتی ہے بگڑ بھی تو بنا دیتے ہیں. اب اس کے طرح سے میں مطلب بتا دوں، تھوڑا سا مشکل ہے کہ موزوں طبع کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو جن کے ہاں لفظ کو چھند میں یا بحر میں کہنے کی صلاحیت ہو. ایک تو یہ مطلب بہت سامنے کی چیز ہے کہ جب تک آپ کو بحر نہیں آتی ہوگی، میٹر نہیں آتا ہوگا، تب تک آپ شعر نہیں کہہ سکتے. وہ موزوں طبعی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ طرفہ کے مطلب بہت عجیب و غریب، صناع کے مطلب بنانے والے یا کاریگر. تو میر کہتے ہیں کہ یہ جو موزوں طبع لوگ ہیں، مطلب موزوں طبع کو یہ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل، دماغ، جذبے اور سوچ سب سر میں ہوں، بے سراپن نہ ہو ان کی شخصیت میں، ان کے احساس میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں. تو ایسے لوگ جو موزوں طبع ہیں وہ ایسے عجیب و غریب کاریگر ہیں کہ جہاں بھی کوئی چیز بگڑتی، مطلب دنیا میں صرف شاعری میں نہیں، دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی کہیں کوئی بے سراپن ہے، جہاں بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے ہیومن ریلیشنس ہوں، جہاں بھی کوئی چیز جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، جہاں بھی ذرا سے کوئی چیز لنگڑا رہی ہے، وہاں پر جا کے وہ ٹھیک کرتے، اس جگہ کو ٹھیک کرتے. شافع صاحب، یہ جو آپ نے اس دن گفتگو بھی کی ایک سیمینار میں، پھر آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا پوسٹ ٹروتھ کے بارے میں، اور آپ نے وہ اشارہ بھی کیا کہ وہ پری ٹروتھ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں. تو اس زمانے میں میر جیسا شاعر جس کے یہاں خالص آدمی کی شاعری ہے، اس شاعری کا کیا ریلیونس ہے؟ بس مختصراً. بہت باتیں ہو گئیں، بس صرف اپنی بات ختم کرتا ہوں. نیتشے نے کہا تھا کہ آج کا جو دور ہے، بہت پہلے دائرے نیتشے نے کہا تھا نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشن، یعنی سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک سبجیکٹو چیز ہے، اٹ ڈیسائڈس ان یو، کوئی چیز اس کو باہر نہیں موجود ہے. میر کا شعر دیکھیے، یہ سب توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ چیزوں کو موجود بنا رہا ہے، یعنی کوئی فیکٹس نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ، ایوری انٹرپریٹیشن از مس انٹرپریٹیشن. تو آج سے 300 برس پہلے میر نے کہا کہ صاحب جو حقیقت ہے، حقیقت آسمان سے نہیں اترتی، ریئلٹی آسمان سے نہیں اترتی، بلکہ آپ اس کا انٹرپریٹیشن کس طرح سے ایک انڈیویجول کیسے کرتا ہے. ابھی بائیڈن کا ایک بیان میں نے دیکھا، پوسٹ ٹروتھ کی جو پوری بحث ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے ان کا ابھی ایک بیان آیا کہ آئی ایم اے ڈیپلی انسیکچوئل مین، آئی لیو بائی انسٹنکٹ اینڈ مائی انسٹنکٹ نیور گو رانگ، یعنی یو لیو بائی یور گٹس. تو یہ جو جبلی وجود ہے، جو آپ کا انسٹنکٹ ہے، وہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ بتا رہا ہے. میر نے کہا یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، یعنی جو آپ نے سب توہم کا کارخانہ ہے. ابھی یہ ذکر کر رہے تھے میر کے بارے میں کہ میر کے یہاں رونا کا کیسے استعمال ہوا. میر کا ایک مصرع ہے، لہو منہ پر مر کر اب فریاد کرو تو بہتر ہے. تو یہ رونا نہیں ہے بلکہ بغاوت کا ایک اعلان نامہ ہے. تو میر کے یہاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیسو ریزسٹنس جس کا ذکر کر رہے تھے، پیسو ریزسٹنس نہیں کہہ رہے، لہو منہ پر مل کر اب فریاد کرو تو بہتر ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ کو فریاد کرنا، پروٹیسٹ کرنا، ریزسٹ کرنا. تو یہ میر کا مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ریلیونس یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جتنے آپ کے کنٹراڈکشنس ہیں، کیسے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، عقیدے کی سطح پہ ہوں، کیسے جیسے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو موضوع طبع لوگ ہیں وہ کیسے چیزوں کو بہتر بنائیں گے. تو میر کی شاعری آپ کے زندگی کے جتنے مطالبات ہو سکتے ہیں وہ آپ کو طرف پورے کرتے ہیں. اور یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا، کہا جاتا ہے کہ انسان کائنات کیوں بنی، دنیا کیوں بنی، کیونکہ انسان اس کا اشرف المخلوقات ہے. میر نے کہا نہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہے آپ، اس کے کائنات آپ کے محور پر گردش نہیں کر رہی ہے، اپنے طور پر گردش کر رہی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی کو زیادہ کارآمد اور بہتر بنائیں، تبھی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں.